رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ. ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کا بڑا عذاب ہوگا. جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریحاً طوفان ہے. یہ افطرا پرواز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے. براہ راست آپ یاسر قریشی اور سندس جمیل اور ساتھ لگانا ضروری ہے ہماری ٹیم کے ہمراہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل پروگرامنگ. اور الحمدللہ آج میرے رب کے حکم سے آج ہم 25واں روزہ قائم کرنے جا رہے ہیں، رکھنے جا رہے ہیں. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں ہم نیکیاں کر سکیں اور رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں. آمین آمین سم آمین. خواتین و حضرات، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. قاری اسلوب احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی سلامتی پہنچے. اور جس طرح سندس نے ابھی کہا کہ ہم دونوں یعنی سندس اور میں، ہم اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. اور آج اگر آپ نے سیٹ دیکھا ہے ہمارا تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا دا سیٹ ہیز بین فلی یوٹیلائزڈ. تو ماشاءاللہ سارے جو اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ آج بھرے بھرے ہیں. تو آج محفل سما ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم آج اپنی سحری ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے. اچھا جی خواتین حضرات، اب بات یاسر نے کر ہی دی. ویسے تو ہم نے سوچا تھا لیکن ہم اب پراپرلی انٹروڈیوس بھی کراتے ہوئے آپ کو اس جانب تو غوری بھائی ہماری نشریات کا حصہ ہیں، قاری صاحب اس جانب موجود ہیں، سیٹ کے اس جانب خاص مہمان، اور پھر تعارف پہلے ہی کرا دینا چاہیے کیونکہ آج قوالی کا سماع انشاءاللہ سحری نشریات میں براہ راست آپ دیکھیں گے. محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب ہیں، مسعود اکرم خان صاحب ہیں، فرید اکرم خان صاحب ہیں، اور ان کے جو ہے ان کے گھرانے کا ایک بہت بڑا نام ہے اور لیگسی ان کے والد صاحب سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ معروف قوال استاد اکرم حفیظ داد صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. بہت شکریہ. اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے درباری قوال ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی خواتین و حضرات، آج ہمارا جو موضوع ہے ہم تھوڑا سا ذرا اس کو پیس اپ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز بہت کچھ آج ہم نے شامل کرنا ہے اپنی ٹرانسمیشن میں. ہمارا آج کا موضوع کیا ہوگا؟ سندس اس طرف آئیے. اچھا، یہ امتحان میرا ہے نا، تاکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں اتنی حاضر دماغ ہوں کہ نہیں، لیکن میں نے ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتی. خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے، ہم مختلف نشریات کے شروع میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے رویوں کے حوالے سے اور کہاں پہ رویوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری اصلاح کہاں ہو سکتی ہے. غیبت اور بہتان لگانا یعنی الزام تراشی. بڑے بزرگ بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں رہے ہیں لیکن سمجھ دیر سے آتی ہے بدقسمتی کے ساتھ. بڑے بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ سوچ سمجھ کے بیٹا بولو. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میری جو نانی ہے وہ کہا کرتی تھی اونچی آواز میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ہنسی کو بھی ایک خاص آواز تک قائم رکھو، والیوم اونچا کر کے نہ ہنسو، اور اب جا کے زندگی کے اس حصے میں آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ غیبت کرنا جو کہ غلط بات ہے لیکن اس سے اگلے شخص کو تو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے، آپ کی ذات کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور آپ کی شخصیت کے کیا منفی اثرات ہیں جو دوسروں پر سامنے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ باقی سیگمنٹس بھی ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کیوں نہ ہم فوری طور پہ آگے بڑھیں اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ اور زیادہ فیضیاب ہو سکیں. بالکل. تو اس جانب محمد نعمان ارشد غوری صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. ظہوری صاحب کا کلام بڑا خوبصورت. جی. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن
کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے شان ان کی، کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، نعت پڑھتا ہے احسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا، جو میرا رہنما بن کے آیا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، حرف و حکمت ہے جس کا نام۔ جی خواتین و حضرات، ہمارے سیگمنٹ میں ہماری جو پوری ٹیم ہے اینکرز کی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس وقت سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نور محمد جلال صاحب اور صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب۔ آپ دونوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور خواتین و حضرات، آپ اس سیگمنٹ سے بخوبی واقف ہیں، تو مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سیگمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ نور بھائی کہاں سے شروع کریں گے آج؟ جی بہت شکریہ۔
یہ سلطنت عباسیہ کا خلیفہ مشہور، بڑا نام اس کا ہارون الرشید، ٹھیک، بغداد میں اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اتالیق کس کو مقرر کروں، استاد کس کو ڈھونڈوں۔ اس وقت سندس یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا تھا، صحیح، استاد کی تلاش۔ آج ہم سکول کی تلاش میں جاتے ہیں، اس وقت استاد کی تلاش میں جایا جاتا ٹھیک، تھا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک محدث، ایک مفسر، ایک بہت بڑے عالم، ان کا ایک امام نسائی تھے، وہ پہلے گزرے ہیں، یہ امام کسائی کاف جو ہے کشش والے، ٹھیک، ان کا بڑا شہرہ تھا۔ تو یاسر صاحب جب خلیفہ کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے بغداد میں تو ایک بہت بڑے جید عالم رہتے ہیں، لوگ دور دور سے اکتساب فیض کے لیے آتے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بجائے یہ کہ میں ان کو بلاؤں، میں بچوں کو لے کے ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو ہارون رشید اپنے دونوں بیٹے امین کو اور مامون کو لے کے ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ کے علم حکمت کا شعرا، آپ کی بزرگی کا شعرا، تو میں اپنے بچوں کو، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کے محل میں نہیں آؤں گا، بچے میری کٹیا میں آ کے پڑھا ٹھیک کریں، ہے، میرا مدرسہ، میرا انہوں نے کہا ٹھیک۔ ہر روز یہ بچے جاتے تھے۔ پھر بادشاہ کو، خلیفہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جا کے کبھی کبھی دیکھنا بھی چاہیے کرتے کیا ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ چھپ کے کسی طاق میں سے دیکھ رہا تھا کہ امام وضو کے لیے اٹھے، تو دونوں شہزادے جا کے اٹھے اور انہوں نے کوزہ پکڑا اور ایک دوسرے سے سبقت کے انداز میں امام کو وضو کروایا۔ کیا بات، تو خلیفہ یہ دیکھ کے واپس آ گیا۔ پھر اگلی مرتبہ جب انہوں نے پھر جا کے دیکھا کہ امام نکلنے لگے تھے، تو دونوں بچے ان کے پاپوش، ان کے جوتوں پہ جھپٹے ہوئے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا میں اٹھا کے پہناؤں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں پہناؤں گا۔ اب یہ شہزادے تھے اور خلیفہ یہ دیکھ کے واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کی تلاش میں ہم نے استاد کو، ان بچوں نے اس کو پا لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ خلیفہ نے استاد کو اپنے محل میں یہ دیکھ کے کہ ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے بلایا اور بڑی تعظیم کی، اور پھر از راہ تفنن یہ پوچھا کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس خلافت میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والا کون شخص ہے؟ صحیح، تو امام کسائی نے کہا کہ یقیناً آپ خلیفہ ہیں، آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے، آپ سے بڑا کون ہے جو عزت والا ہوگا؟ ہارون سنتا رہا اور پھر اس نے کہا نہیں، میری نظر میں ایک شخص ہے جو مجھ سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو امام نے کہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ خلیفہ نے اشارہ کیا کہ حضور وہ آپ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو آپ کو جوتے پہناتے ہوئے دیکھا، میں اس عمل سے آج تک نہیں گزرا، واہ، لہذا میری نظر میں آپ سے بہتر عزت والا، عظمت والا کوئی شخص کیا نہیں۔ بات، یہ ایک استاد کی عزت تھی واہ، واہ، سندس، واہ۔ اور استاد ایسا نہیں ہوتا تھا۔ استاد در اصل صرف انسانیت سازی یا ذہن سازی نہیں کرتا تھا، استاد کا کام تھا ایک ایسے ڈربے سے بچے کو نکال کے کھلی دنیا میں لانا جہاں اس کو پر دے کے کہتا تھا اب بیٹا اڑ، میں تیری اڑان دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں باپ یا گھر میں شہزادہ اپنی مرضی سے اس کے جو نوکر چاکر ان کے ساتھ ہو، لیکن جب وہ استاد کے پاس آتا ہے نا تو اس کا ماحول بدل جاتا ہے۔ استاد اسے بولنے، گفتگو کرنے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کے علم تک کی تمام نعمتیں انڈیلتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو پرواز کر، شاید تیری پرواز کی وجہ سے لوگ تیرے استاد کو یاد کریں۔ آپ کو شاید علم نہیں، یہ امام کسائی کا شاگرد ہے، کیونکہ اس کے ہر بات میں سے ان کی جھلک آتی ہے۔ استاد ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا پلر ہے، بالکل صحیح، مینار ہے، ایسا ہی ہے۔ اور استاد کو جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، شاید اب وہ ماحول بدل چکا ہے۔ میرے استاد ایک سائیکل پہ آتے تھے، ان کی سائیکل کے آگے ایک خاکی رنگ کا تھیلا لٹکتا تھا، اس میں ایک چھوٹا چاقو، کچھ کانے کلمے بنانے کے لیے، اور سائیکل کے چین کو دینے والی، وہ آئل دینے والی، لوبریکینٹ کرنے والی کپی ہوتی تھی۔ یہ کل اثاثہ استاد لے کے آتا تھا۔ ہم اس تھیلے کو اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے جزدان میں قرآن کو عزت سے اٹھایا جاتا ہے،
اور جب تک ان کی سائیکل اور وہ سارا ہو کے استاد بیٹھ نہیں جاتے تھے، کھڑے رہتے تھے. اور استاد بھی جو اس کے پاس علم و برکت، فضل، حکمت تھی وہ دے کے جاتا تھا. پھر زمانہ بدلا، استاد کی استادی بکنا شروع ہو گئی. ہم نے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے ٹویٹر رکھنا شروع کر دیے کہ ٹیوشن پہ ہمیں پے کر کے 10,000 20,000. اس عمل سے استاد کی عزت کا وہ جو بھرم، وہ جو ایک احساس تھا وہ ذہن اسے جاتا رہا کہ ہم پے کر کے پڑھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ استاد کے علم کا جو وہ آپ کو دیتا ہے اس کا بدلہ آپ لاکھوں میں بھی دیں تو وہ کم ہے. بالکل، اس لیے بالکل. کہ وہ استاد ہے، بالکل. وہ قومیں بناتا ہے، وہ مرشد ہے. اس کے ارشاد سے آپ میں زندگی کرنے کی خو آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس سوسائٹی میں جو پرائمری سکول کا استاد ہے نا، جو بنیاد بناتا ہے، وہ بڑا مظلوم ہے. اس سے ٹیوشن بھی کوئی نہیں پڑھتا. وہ گاؤں میں رہتا ہے، دور دیہات میں، اور پھر اپنی کوئی چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا. لیکن میرا دل کرتا ہے آج بھی میں اپنے ان استادوں کو یاد کر کے میں ٹیلی ویژن کی سکرین پہ سلیوٹ کروں ان کو، ماشاءاللہ. اس لیے کہ میں جو کچھ آج ہوں یہ میرے استادوں کی بے شک، مہربانی ہے. بے شک. صحیح. آج استاد کا دل میرے میں خیال آیا کہ ہم اصل اپنے میں استادوں کو نا یاد حضور کریں. آپ اس نسل میں ہیں، نسل سے ہیں جب استاد تھے. بالکل ٹھیک. ہم سے سینئر ہیں. وہ لفظ معنی تلاش کرتے ہیں، لفظ معنی تلاش کرتے ہیں، ایک کہانی تلاش کرتے ہیں. پہلے خود ڈھونڈنے نکلتے تھے، واہ اب زبانی تلاش واہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اب تو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو زبانی تلاش کرنا ہے. درست. حضور آپ کے والا دور ہی گزر گیا جب آپ حصول علم کے لیے نکلتے تھے. جی. اور جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ بہت زیادہ دور ہیں اس وقت کے کہ جب یہ والے استادوں کا پیشہ رہے گا ہی نہیں. پیشہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جب بہت سارے لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ کام پیشہ بن جاتا ہے. جب بہت ساری خواتین نے گھر میں روٹی نہیں پکانا چاہی تو تندور کا جو نان بائی کا جو ہے یہ پیشہ آ گیا. یہ تو ہے نا وہ استاد سائیں کہ جو جن کے بارے میں ہمیں خبر ہے. جی. اعلیٰ سے اب زوال کے اوپر آ گئے. جی. ہم سب کی زندگیوں میں ہے نا سائیں، مجھے جو زندگی کے بہترین استاد ملے، کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ استاد ہیں. جو بہترین میرے استاد رہے ہیں، یقین مانیے ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ استاد ہیں. اور یہی استاد ہوتے ہیں زندگی کے. ہم جس استاد کی بات کر رہے ہیں وہ علم کی زندگی میں رہنے والا ایک شخص ہے. ٹھیک ہے. یہ جو استاد ہے جس سے ہم نا واقف رہتے ہیں اور اسی لیے ہم اس کے شکر گزار نہیں ہو پاتے، یہ وہ ہے جو ہمیں زندگی کا علم سکھاتا ہے. ٹھیک. ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، ہمیں بس پتہ نہیں ہوتا. صحیح. ہم بے خبر رہتے ہیں کیونکہ وہ کسی مقصد کے تحت کوئی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو قسط وار نہیں پڑھا رہے ہوتے. ٹھیک. تو اس لیے آپ ان کو ایز اے استاد جو ہے وہ ریکگنائز، رجسٹر ہی جو ہے وہ نہیں کرتے. یہ سارے وہ استاد ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کیے گئے ناقص فیصلوں کے نتیجے میں اپنی برباد کی ہوئی زندگی سے آپ کو سبق دے رہے ہوتے ہیں. واہ کیا بات. یہ سب وہ بے خبر استاد ہیں جن کا ہم اس وجہ سے شکر ادا نہیں کر پاتے. یہ ہمیں وہ سکھاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اس وقت ہمارے معاشرے کی اشرافیہ یا ایلیٹ یہ وہ بے خبر استاد ہے جس سے ہماری نوجوان نسل کو یہ سیکھنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. سبحان اللہ. یہ ریئل علم ہے. سبحان اللہ. بے شک.
آپ ضرور دیکھیں آج کی یہ جو آپ کی اشرافیہ سیاستدان ہوں جی، وہ جو بھی شعبہ ہے، سیاستدان ایک آسان سا ہدف بن گیا نا. ٹھیک آپ استاد دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں ٹھیک. جی، آپ انجینئرز دیکھ لیں، آپ حکومتی عہدیدار دیکھ لیں جی، یہ ان سب کے لیے دعا کیجئے. یہ جو آپ فیس ادا کرتے ہیں نا دوسرے اسکولوں میں جا کے تو ان سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا عمل. یہ وہ اسکول ہے جس میں آپ کو فیس کے طور پر اس کو دعا دینی ہے. صحیح آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، صحیح. کیا خوبصورت لیکن بات. ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں اور ان سے سیکھیں کہ آپ نے اپنے کرنے والا کام کرنا ہے. جی، ہمارے ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہر کوئی دوسروں کے کرنے والا کام کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں، خدارا آپ ہم سے سیکھیے کہ کیا نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح. جی، علم جو ہے وہ صرف سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ بھی سیکھنا ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے. بالکل جی، تو یہ جو ہمارے معاشرے کے بڑے ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، یہی سارے وہ استاد ہیں. ان کو دعائیں دیں، اللہ کریم ان کو ہدایت دے، اور بے شک، آپ کی بے شک. دعاؤں کے صدقے اللہ کریم آپ کو اس علم سے نوازے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا. بہت بالکل صحیح. خوبصورت، بڑی بڑی بہت خوبصورت اور بڑی عمدہ گہری طریقے. بات. بالکل صحیح سر. آج کے اور کلر کمبینیشن، اور یہ میں رسمن جملہ نہیں کہتی، جس عمدگی کے ساتھ یہ کیلیگرافی کا آج انتخاب کلرز کا ہوا، اور تھوڑا سا ذرا بتاتے ہوئے بھی. بہت شکریہ. ایک چیز کا مجھے احساس ہوا، میں شاید روانی میں ٹویٹر کو ٹویٹر کہہ گیا ہوں. صحیح. مجھے بعد میں احساس ہوا اس بات کا، لیکن چونکہ ٹویٹ زیادہ کرتے ہیں لیکن سر وہ ٹویٹر ہی ہو گیا. اس کہاں حکایت کا سحر ہی ایسا تھا کہ یہ ٹویٹر والا لفظ تو رجسٹر ہی نہیں اچھا، ہوا. میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات بھی کتنے غور سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ بہت اچھی واہ واہ، بات، بہت واہ اچھی واہ. بات. یہ اچھے بہت استاد اچھی کی بات. نشانی. Thank سر you so پلیز. much. جی آج اللہ کریم کے مبارک نام ہے المعز، سبحان اللہ. عزت دینے والا. سبحان اللہ. اور اس کو میں نے خط سلس میں لکھا ہے. ٹھیک، سلس جو ہے یہ عربی خط کا سلطان کہا جاتا ہے اس کو. اس کے اپنے نوک پلنگ جو ہیں وہ ملاوٹ نہیں برداشت کرتے، اور میں نے اس کو لکھا. اور آج میں نے کوئی زیادہ خطاطی نہیں کی. ٹھیک ہے. جل جلالہ لکھا، یہ پورشن میں نے رکھا جس میں المعز جل جلالہ تکریم کی. یہ میں نے جو آج یہ آپ کے سامنے خانے بنائے ہیں، بالکل جی، میں وہی سوچ تو رہی تھی. یہ سارا، اور یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عزتیں دینے کے اس کے انداز الگ واہ، الگ. واہ واہ. وہ کس طریقے سے بندے کو عزت دیتا کمال، ہے. سبحان کبھی استاد بنا کے، کبھی باپ بنا کے، کبھی ماں بنا واہ، کے، کبھی واہ، بہن واہ. بنا یہ کے. بلاکس وہ یہ ریپریزنٹ وہ ہیں وہ چیزیں. کیا بات. صحیح. اور یہ میں نے گولڈن کلر اوپر استعمال کیا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزت کا جو لفظ ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس میں اگر گولڈ کا کلر، گولڈ نہ استعمال کیا جائے تو شاید میں اپنا ایکسپریس نہ کر سکوں. تو سر پنک کلر کیا پورٹری کر رہا ہے؟ پنک، یہ جو یہ ہے نا سارا، یہ سارے جمال کے کلر ہیں. سبحان اللہ. خوبصورتی، گلاب ہے نا. بالکل ٹھیک. جلال اور جمال کے دو ہیں. بالکل میں وہی سوچ رہی تھی کہ جلال کے ساتھ اس کو اچھا، بالکل صحیح. رنگوں کے معنی ہوتے ہیں. ایسا ہی اس ہے. طرح خواب کی تعبیر میں رنگوں کے اگر کوئی بات ہو بالکل ایسا تو ہی وہ ہے. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. بالکل صحیح سر. اور مجھے لگتا ہے یہ وظیفہ بڑا ضروری، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے ہم رزق کی تو بات کرتے ہیں، وہ بھی ضروری، لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عزت عطا فرمائے، میں سمجھتی ہوں وہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. ہر وہ شخص جو پیسے کے بغیر امیر ہو، ہر وہ شخص جو تلوار اور بندوق کے بغیر بہادر ہو، کیا بات. ہر وہ شخص جو بغیر کسی صلے کے بیوہ اور یتیم کی مدد کرتا ہو، اس کو نظر بد بہت لگتی ہے. اچھا، ہر اس شخص کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ 90 دفعہ دن اور رات ضرور اپنے لیے پڑھا کریں، یا معزو یا معزو. ٹھیک. بالکل 90 دفعہ دن اور رات، دو دفعہ. نظر بد سے بچنے کے لیے. بالکل بہت صحیح. خوبصورت، بہت جی سر. خوبصورت. آج کا قطع ترنم میں. جی بالکل. عزتیں دیتا ہے تو اپنے کرم سے المعز.
عزتیں دیتا ہے تو اپنے کرم سے المعیز، شکر کرتا ہوں ادا میں چشم نم سے المعیز، میری بدامالیاں جب گیر لیتی ہیں مجھے، تو بچاتا ہے مجھے دستے ستم سے المعیز، تو بچاتا ہے مجھے دستے ستم سے المعیز۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا سائی، میں اگر اجازت ہو نور بھائی آپ کی بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی گفتگو سننے کے بعد، وہ یہ بالکل ٹھیک بات کہ بہت ضروری ہے یہ جاننا بھی کہ کیا نہیں کرنا، لیکن سائی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ استاد اب رہیں نہ جنہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے، بیکاز ظاہر ہے وہ علم بھی تو ضروری ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو باخبر شاگرد بننا پڑے گا۔ واہ، آپ باخبر شاگرد ہوتے ہی تب ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک ٹھیک، جی، یہ آپ کو وہ شعور پہلا دیتا زینہ ہے وہ کہ ہے۔ کیا کرنا ہے۔ یہ پہلا زینہ جو ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ وہ سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم جا سکیں گے اس طرف کہ کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح، بہت بالکل خوبصورت، صحیح۔ اور بہت اسی کے خوبصورت۔ ساتھ اپنے معزز میزبان کہیں گے تو صحیح ہوگا، مہمان نہیں کہیں گے، کیونکہ حرف و حکمت کا سیگمنٹ ہماری ہر دل عزیز شخصیات، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اب بہت وہ آپ شکریہ۔ دیکھنے والے ان کو مہمان کی صورت میں دیکھنا چاہیں، میزبان کی صورت میں دیکھنا چاہیں۔ دیکھنے والے میزبان ہی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات دیکھنے ہوگی۔ والے ان کے لیے دعائیں، اور وہ اپنے جیسا ہی سمجھ لیں، واہ واہ، بڑی بات ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اور خواتین حضرات، سیٹ کی اس جانب بڑھتے ہوئے تعارف تو ہم کرا چکے ہیں، آج قوالی کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ خان صاحب بسم اللہ، حمد باری تعالیٰ سے شکر۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو شمس تبریز گر خدا طلبی ذکر شاہ لا الہ الا ہو اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب
کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 یہ جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہر شے تیرے جمال کی آئی ندار ہے ہر شے تیرے جمال کی آئی ندار ہے ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ لا الہ تیری شان یا وعدہ لا الہ تیری شان یا وعدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ لا الہ تیری شان یا وعدہ لا الہ تیری شان یا وعدہ لا الہ تیری شان 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 لا الہ یا اللہ تیری شان 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 تیری شان تیری شان تیری شان تیری شان تیری شان 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 لا الہ یا اللہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان شان لا الہ تیری شان یا وعدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ اللہ گارے میرے گارے نی دندر دنے 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 کاکا کاما مادا دادی لیتا کاگا گا گاما مادا دادی
gavadari da di ni da ta mama gata gavadari da di ni da ta mama gata gavadari da hey tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu ha Allah 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 tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu hoga bhi tu tha bhi tu hai bhi tu ye tha bhi tu hai bhi tu tha bhi tu hai bhi tu होगा भी तू ही तू अल्लाह ये क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना हाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों बला हाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों बला दार पर चढ़ के मंसूर ने क्या था सबला सर खिलौने रहा तू मेरा तू ही तू अल्लाह रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में। अब हम अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, और आज का जो मौजू हमने नशरियात के आगाज़ में बता दिया, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारे भाइयों ने समा बांध दिया, मैं समझती हूँ ये तारीफ़ करना ज़रूरी थी। और ये वाकई और ये मैं बताता चलूँ सुंदस के ये अभी सिर्फ आगाज़ है। बिल्कुल अभी ये महफिल जो है ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हम पहले सेगमेंट में उस्ताद और उस्ताद के एहतराम के हवाले से बात कर रहे थे। गो के आज जो हमारा मौजू है, हम गीबत के हवाले से बात कर रहे हैं और इस्लाह कहाँ पे कर सकते हैं, बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ये तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन जो पहली जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है ना, ये वाकई में उस्ताद हैं। क्योंकि जब हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सदीकी साहब की बात करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो एक वाबस्तगी है, प्राइवेट चैनल्स पर भी आप देखते हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर ये फाइज रहे हैं और इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो उम्दगी के साथ माशरे में अपना एक नाम और मकाम बनाए बैठे हैं। तो सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आपकी शागिर्द ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। सामने तशरीफ़ रखते हैं जी अलामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब। ये भी नशरियात का पहले हिस्सा रह चुके हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पर भी आप इनको देखते हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा जो मौजू है गीबत, ज़ाहिर है हमने ये डॉक्टर साहब आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, हमने ये पढ़ रखा है कि गीबत करना ऐसे है जैसे कि अपने भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो ये तो बहुत एक तकलीफ़ दे ये है और इसको डिस्क्राइब भी ऐसे किया गया, लेकिन शायद हमें समझ नहीं आती कि इसका मफ़हूम, इसका मतलब है क्या। क्योंकि अगर हमें समझ आ जाए तो शायद हम इससे बहुत दूर भागें। ये हमारे गुनाह बढ़ाती है, अगले के गुनाह झाड़ती है, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़रा इसलिए मैं ये समझना चाहता हूँ कि गीबत है क्या, अगर आप कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में भी अगर इसका मफ़हूम बयान कीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बहुत अहम मौजू है और अहम होने के बावजूद हमारी तवज्जो इस पर सबसे कम है। हम इसको समझते ही नहीं कि ये कितनी बड़ी जनायत है, कितना बड़ा जुर्म है, और शरीयत ने इसको किस अंदाज़ के साथ और कुरान हकीम ने इसको किस अंदाज़ के साथ बयान किया है। ठीक। और
بڑا عجیب یعنی اسلوب ہے قرآن حکیم کا. جب وہ غیبت کی بات کرتا ہے تو ہم سے ایک سوال کرتا ہے, اور وہ سوال کیا کرتا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. سوال کے بعد پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا شروع کر دے. اللہ اکبر. یعنی اس سے زیادہ قابل نفرت یا اس سے زیادہ مکروہ چیز, اس سے زیادہ دور رہنے والی چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان بھائی کا, کسی بھی انسان کا, بے شک یہ بات درست, یعنی کسی بھی انسان کا, کوئی بھی مردہ انسان, کوئی بھی انسان ہو, اس کا گوشت کھانا یا اس کے گوشت کھانے کا تصور ہی کرنا, یہ کتنی کریہ بات ہے اور کتنی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظلم کی بات ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ جو غیبت ہے یہ غیبت ایسی ہی برائی ہے. فکرہتموہ, اس غیبت کو اسی طرح کی برائی سمجھو کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یعنی یہاں میں آپ کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف لے جانا چاہوں گا, اور وہ ہمارے ایک عظیم اسکالر ہیں, ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا, شیخ وہبہ الزحیلی. ٹھیک. وہبہ الزحیلی کی ایک کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ. صحیح. فقہ اسلامی میں اس وقت وہ بڑی یعنی نیا لٹریچر جو فقہ اسلامی کا ہے اس میں ایک بڑی نمایاں کتاب, اس میں انہوں نے جہاں اضطرار کی بحث کی ہے نا, کہ ایک آدمی مضطر ہے, بھوک سے بالکل مجبور ہو گیا ہے, اور بھوک سے ایسی کیفیت میں پہنچ گیا ہے کہ اب اگر کچھ دیر اسے اور کھانے کو نہ ملے تو وہ مر جائے گا. ٹھیک. ایسی صورتحال میں اس کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ کوئی بھی اس کو مردار مل جاتا ہے, کوئی حرام گوشت مل جاتا ہے, کوئی بھی حرام چیز جو جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے عام حالات میں, وہ بھی مل جاتی ہے تو وہ اس کو کھا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر اسے کوئی انسانی لاش ملتی ہے تو وہ انسانی لاش میں سے اس وقت بھی نہیں کھا سکتا. بالکل نہیں کھا سکتا. صحیح, بالکل صحیح. یعنی ان حالات میں بھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے انسانی لاش میں سے کچھ نہیں کھا سکتا. یہ دیکھیں, یہ بات دیکھیں کہ کتنی عجیب و غریب ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے جہاں شریعت نے اپنے احکام تبدیل کر دیے, جب انسان کے احترام کی بات آئی, انسان اور خاص طور پر ایک مردہ انسان, ایک لاش کے احترام کی بات آئی, تو وہاں شریعت اسلامیہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے, لیکن کسی مردہ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا. یعنی مثال ایسی دے دی کہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ مثال دے کر بتلا دیا کہ جس طرح ان حالات میں بھی کوئی انسان دوسرے انسان کے گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, تو سوچئے غیبت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. کسی بھائی کی برائی کرنا, اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا, یہ کیسے درست اور کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ اتنا ہی قابل نفرت اور اتنا ہی قابل نفرت ہونا چاہیے جتنا قابل نفرت یہ بات انسان کے نزدیک ہو سکتی ہے, اور یہ بات ظاہر ہے. ٹھیک ٹھیک. علامہ صاحب, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں, لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن بھی کروں کہ غیبت کے کو اگر ہم اس کو لغوی اس کا معنی سمجھیں تو ظاہر ہے کہ ایسے کسی اپنے جاننے والے دوست یا کسی اور کے بارے میں گفتگو جو وہاں پر اس وقت حاضر نہ ہو, پیٹھ پیچھے جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ جو گفتگو ہے, اور پھر ظاہر ہے یہ ایسی گفتگو اس کی ڈیفینیشن کے اندر بھی کہ جو اس کو پسند نہ آئے, یعنی اس کی تعریف کر رہے ہوں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی آپ تعریف کر رہے ہوں, لیکن اگر ایسی گفتگو کر رہے ہوں جو اس کو پسند نہ آ رہی ہو تو وہ غیبت ہے. تو پھر یہ تو جنم دیتی ہے اور بہت ساری برائیوں کو بھی نا, کہ جب آپ جوش خطابت میں ہیں, کوئی بندہ سامنے ہے نہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ شاید جھوٹ بھی بولیں, بہتان بھی لگائیں. یہ تو ایک ایسی بیماری یا ایک ایسا گناہ کہ جو اور بہت سارے گناہوں کی بنیاد بن سکتا ہے. کیا کہیے گا؟ یہ سب سے پہلے تو سر یاسر صاحب, آپ نے جو یہ موضوع رکھے ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے موضوع, اور سندس میڈم یہ ہماری ٹیم نے یقیناً, یہ پی ٹی وی کی بڑی خصوصیت ہے کہ ہر موضوع کے اندر ایک اچھوتی گہرائی ہے. بے شک. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور بھی کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے, تو ایسے ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ جو اپنے بھائی کا کوئی ایسا وصف بیان کرے کہ جب اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کو اچھا نہ لگے. ٹھیک.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پایا جائے. ٹھیک فرمایا یہی تو غیبت ہے. ٹھیک ٹھیک. کسی کو کہہ دینا کہ وہ موٹا بہت ہے, سوتا بہت ہے, اس طرح جو سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو اس کی دل آزاری. بالکل ٹھیک. اگر نہ ہو اس میں تو فرمایا یہ بہتان ہے. اور دونوں چیزیں بری, بالکل ٹھیک, دونوں ہی بری ہیں, بہتان بھی اور غیبت بھی. اور بہتان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ احکام غیبت سے بھی سخت تر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ والذین یرمون المحصنات, کہ وہ لوگ جو پاک دامن کے اوپر, پاک دامن لوگوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں. صحیح. یعنی یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ ایک بندے کی, اس سے بھی پیچھے ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے دوسرے مسلمان پر 4 حق ہیں. جان, ایمان, مال, عزت. صحیح. تو یہ کتنی حرمت ہے انسان کی کہ اگر اس کی جو ہے دل آزاری کی گئی ہے, جب کسی کے اوپر بہتان لگایا گیا. بہتان لگانا بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو. ان میں ارشاد فرمایا کہ شرک, پھر فرمایا کہ کسی نیک پارسا عورت کے اوپر بہتان لگانا. صحیح. اور یہ بہتان لگانا اتنا گنونا فعل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی نیک پارسا کے اوپر بہتان لگاتے اس کے 80 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ اب یہ دیکھیں صحیح کہ یہ کتنا اور کیوں ہے کہ ایک انسان کی ذلت کی گئی. جب کسی کے اوپر بہتان لگایا جائے وہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا. صحیح. وہ جس ادارے میں ہے اس ادارے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا. اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر ہم حالات حاضرہ پہ دیکھیں, ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہے جو دیکھیں تو یہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر ایک سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے پیچھے بیس ہے انسان کا حسد. ٹھیک. اس کے منصب سے حسد کرنا, ٹھیک, اس کے مال سے حسد کرنا, اس کے حسن سے, یعنی کسی بھی جو بغض رکھنا, بغض رکھنا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہیں ان کو بالکل ٹھیک, ان کو اکنالج نہ کرنا. سر میں پھر یہ جاننا چاہتی ہوں جیسا یاسر نے بھی کہا کہ پھر ساری فساد کی اگر جڑ ہے اس کا آغاز اگر غیبت سے کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پھر حسد بھی ہو جاتا ہے, انسیکیورٹیز بھی, جھوٹ بھی بولنا شروع. سب جو لوگ غیبت کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, بہتان دوسروں پہ لگاتے ہیں, ان کا اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کتنا قائم اور دائم رہتا ہے کہ عبادات تو وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن پھر کیا یہ حقوق العباد کی نفی نہیں ہوگی کہ اللہ کے بندوں کی آپ ایک طرف برائی کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ تو آپ کا رابطہ ہے بقول آپ کے, آپ عبادات پوری مکمل کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اللہ کے بندوں کی آپ اوپر بہتان لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ بتاتے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے اور اس کی نزاکت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہمارے ہاں علم حدیث میں ایک فن ہے, ایک علم ہے جسے ہم علم الجرح و تعدیل کہتے ہیں. ٹھیک. علم الجرح و تعدیل میں جو محدثین ہیں اور ماہرین جرح و تعدیل ہیں وہ راویوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو راوی ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راوی کس درجے کا ہے, اس کی صداقت, اس کی امانت, دیانت, اس کی جو زبان ہے, اس کا جو معاملہ ہے, حافظہ ہے, ان ساری چیزوں کی وہ تحقیق کرتے ہیں. اچھا, اب یہ فن جب یہ علم ایجاد ہونے لگا اور محدثین اس جانب متوجہ ہوئے کہ راویوں پر اس طرح کی تحقیق کی جائے اور تحقیق کر کے ہر راوی کا ایک درجہ اور اس کا ایک اسٹیٹس متعین کیا جائے, تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غیبت کے زمرے میں آ جائے اور ہم غیبت کے گناہگار نہ بن جائیں. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ یعنی ایک ڈسکشن میں آئی ہے, یعنی اگر آپ کسی کو نیچے گریڈ کر رہے ہیں تو یہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے گا وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے. اچھا, اب یہ جو چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کر رہا ہے
اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کی سچائی، اس کی صداقت بہت مسلم ہونی چاہیے. اب اس کو مسلم کرنے کے لیے جب یہ تحقیق کی گئی اور اس وجہ سے بعض لوگوں کا آیا کچھ سامنے، کچھ جھوٹ سامنے آیا، کچھ سیچا سامنے آئی کہ بھئی یہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوا، ان لوگوں کو یہ خدشہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا، اور وقت کے مفتیوں سے باقاعدہ انہوں نے رابطہ کیا ان محدثین نے، اور ان سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی کہیں یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا. تو یعنی اتنا یہ غیبت کا معاملہ اس قدر نازک اور اس قدر سنگین اور حساس ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک بہت نازک کام اور ایک ایسا کام کہ جس پر شریعت کا پورا دار و مدار ہے، آپ کی اگلی نسل کا اور اگلی نسل کی شریعت پر عمل کرنے کا دار و مدار ہے، وہاں بھی اگر کوئی راوی اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی کوئی برائی بیان کرنی ہے، تو وہاں اس برائی کو بیان کرنے سے پہلے یہ لوگ ہوشیار ہو گئے کہ کہیں یہ غیبت کے زمرے میں نہ آ جائے. بالکل صحیح. اس حد تک یعنی یہ سنگین اور حساس معاملہ. اور خواتین حضرات اس حوالے سے مزید ہم گفتگو کریں گے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. غیبت کے حوالے سے بہتان، الزام تراشی، تمام رویے ان سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. لیکن سیٹ کی اس جانب ہمارے جو بھائی موجود ہیں خاص طور پہ نشریات کے لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ سے درخواست بھی کرتے ہوئے تو کجا من کجا، بسم اللہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر کبلی والے آقا، تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا. خیر البشر رتبہ تیرا، البشر حق رتبہ تیرا، آباد حق رتبہ تیرا. آفاق تیرے سامئی، آفاق تیرے سامئی. آقا خادم ہے جبری لے آمی، خادم ہے جبری لے آمی. آقا یا رحمت کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا.
باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے صلی اللہ 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 محمد 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ کعبہ عشق تو عشق تو عشق تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو یا رسول اللہ حسنین کریمین کے نانا تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو حسن کی ابتدا بھی تو حسن کی ابتدا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو یا رسول اللہ حسن کی ابتدا بھی تو ابتدا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو رہنے دراز کھل گیا کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا کملی والے کالی کالی کملی والے تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا کالی کالی کملی والے آقا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا رسول اللہ آقا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और हम लोगों के स्टूडियोज़ में सहरी का माहौल है। सहरी के माहौल से मुराद ये कि हमने अपना खाना किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी घरों में सहरी कर रहे होंगे, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करते हुए। अच्छा जी, अब चूँकि ये बन रहा है कुछ, ये क्या बन रहा है ये हम जानेंगे तबीबा मासूमा ज़ारा साहिबा से। पहले उनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कुछ हुआ ये ब्रेक में कि हमने डिसाइड ये किया कि 3 चीज़ें बनने वाली हैं। तो 3 चीज़ें बनने वाली, तो मैंने कहा कि जी ये टाइम कम होता है और अब ज़रा मुकाबला सख्त होता है, तो किस तरीके से हम काम करेंगे। तो हमने एक तो मिल्क शेक बना दिया, कहवा जो है बनने के लिए रख दिया और ऑलमोस्ट रेडी है, उसका भी शॉट दिखा दें। और तीसरी चीज़ मैं आपको लाइव बन भी गया ना। हाँ, अच्छा जी, अब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जी, आज आपको एक कहवा बता रही हूँ जो कि डायूरेटिक है। आजकल क्योंकि आखिरी अशरा है, पानी की कमी हो जाती है, ज़्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन है, समटाइम्स किडनी की साइड पे हेवीनेस या पेन भी रहती है, और फल भी होता है हमारे घर। तो अब फलों की हर चीज़ को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिस तरह खरबूजा है, हम उसके छिलके कितने आराम से फेंक देते हैं। खरबूजे के छिलके लिए हमने, उसके अंदर ये भखरा डाला 10 दाने के करीब। तकरीबन ये 1/4 हिस्सा खरबूजे का हमने इस्तेमाल किया और भखरा डाल दिया। 2 कप पानी डाले और उसको तैयार कर लिया। ये बेस्ट डायूरेटिक कहवा है उन लोगों के लिए कि जिनको वाटर रिटेंशन है, पैरों में सोजिश हो रही है, पैरों में सोजन हो गई है, वो ये ले सकते हैं। ऐसे ख़वातीन और हज़रात के जिनको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है वो ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनको गुर्दे में हेवीनेस या दर्द की शिकायत हो रही है वो भी ले सकते हैं। और दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। 3 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, और जब इसको इस्तेमाल करें तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा भी दूँ, ये इस तरह का हमने बनाया है। अगर ये हम शॉर्ट भी दिखा देंगे तो छिलके भी इसमें नज़र आ रहे हैं खरबूजे के, और ये इसकी फाइनल शक्ल जो है वो आ रही है। ये इसको लेने से पहले इसमें शक्कर, स्टिविया या शहद डाल के इस्तेमाल करें। ठीक है, ये जी शॉट आ गया, ये नज़र आ गया आप लोगों को। ये इस तरह था, हमने निकाल के। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मिल्क शेक बनाएं। अब बनाना मिल्क शेक तो हम हमेशा बनाते हैं, घरों में बनता ही है। लेकिन उसके अंदर अगर तुख मलंगा को डाल दिया जाए तो फिर वो एक हेल्दी ड्रिंक बनेगी। 1 ग्लास दूध, 2 केले और 2 टेबलस्पून तुख मलंगे अगर डाल लें तो ये आपके 2 ग्लास भर के मिल्क शेक के बन जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है कि जो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं। पोटेशियम कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स। सुबह सहरी की तरफ वक्त लेने से आपका पूरा दिन जो है वो एक तो प्यास नहीं लगेगी तुखमलंगा की वजह से, और कैल्शियम एंड पोटेशियम सोर्स की वजह से भूख भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको आपने भिगोया है, सूखा तो नहीं डाला ऑब्वियसली? नहीं, भिगो के रखा है, भिगो के रखा है। ये फूल गया है और फिर टेबलस्पून 2 लिए हैं। अब आप याद रखें ये फूले हुए 2 टेबलस्पून है, खुश्क 2 टेबलस्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सॉरी, मैं ना ज़रा जज्बाती हो रही हूँ, ये बड़ा मज़े का बना। ये देख लीजिएगा, ये चलें जी। अच्छा जी, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ जो मैंने बनानी है, तीसरी चीज़ ग्रीक योगर्ट के साथ हम दोबारा एक शेक बनाएंगे। ग्रीक योगर्ट से क्या मुराद है? गाय के दूध के साथ। दही तो दही होता है? नहीं, दोनों में फ़र्क होता है। इसके अंदर से चिकनाई मैक्सिमम निकाल दी गई होती है। ये हेल्दियर वर्जन ऑफ दही है। ठीक है, गाय के दूध से बनता है और ज़्यादा हेल्दी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ठीक है, ये खट्टा भी नहीं होता। ओके, बिल्कुल सही। ये हो गया। आप जब बाजार जाएंगे अगर फॉर एग्जांपल तो आप कहेंगे ग्रीक योगर्ट दे दें। ओके, आप दूसरी योगर्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको हेल्दी ऑप्शंस के बारे में बताना है तो इस वजह से मैंने कहा कि ग्रीक योगर्ट का इसको कितना डालना है? तकरीबन आधा कप ग्रीक योगर्ट डाल लीजिए। ठीक है, इसको इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। स्ट्रॉबेरीज, घर के अंदर जो भी आपके फल मौजूद हैं जिनको आप इनमें ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 हम स्ट्रॉबेरीज इसमें डालेंगे। ठीक है, 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज डाल दी। पानी भी डालना है? पानी भी डाल दें थोड़ा सा, और फिर थोड़ी सी शक्कर। आप मुझे बता दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। ठीक है जी, पानी ज़रा दे दीजिएगा, पानी भी डाल देंगे हम। आप करते जाएं, आप बताएं साथ साथ। ठीक है, अब ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। ग्रीक योगर्ट का काम क्या है? ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, हेल्दी कोलेजन बॉडी में बिल्ड करता है, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ बेस्ट है इसके अंदर, वो आपको मैसर होती हैं, और अगेन ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। साथ में आपने जो भी आपका दिल चाहे, घर में जो आपके पास फ्रूट अवेलेबल हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, और ये एक अच्छी सी ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाएगी। और ये अफ्तार के लिए भी बहुत बेहतरीन है, सहरी के लिए बहुत बेहतरीन है। जो आप रेगुलर लस्सी पीते हैं वो भी अगर आप ग्रीक योगर्ट की लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, यानी आपकी मर्जी है जो फल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौसम चूँकि स्ट्रॉबेरी का है
تو اس لیے تو اس میں اسٹرابیریز آر بیٹر اور یہ کمال ذرا دیکھیں کیا شاہکار تیار میں نے کیا. بہت شکریہ, تھینک یو تعریف کا جو آپ نے نہیں کی, دل میں کی ہوگی یقیناً. بہت اچھی طرح سے کرتے ہو کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. آپ کو دیکھیں ایسی کوئی ہوسٹ مل سکتی نہیں. نہیں, تھینک یو سو مچ. یہ جو ہے ٹیم ورک ہوتی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. یہ دیکھیے گا خواتین و حضرات, اور جو مزے کی بات ہے کہ ایک آپ کو ڈرنک ہم نے بتائی ہے دہی کے ساتھ, اور ایک آپ کو ڈرنک ہم نے بتائی ہے دودھ کے ساتھ اور ایک قہوہ بتایا. یہ آپ کو فائنل پریزنٹیشن. اور یہ میں آپ کو بتاؤں عام زندگی سے مراد یہ کہ عید کے بعد بھی اس کو, یعنی ریگولر جو آپ کی روٹین اور لائف اسٹائل ہے, اس میں بھی آپ یہ دونوں ڈرنکس, یہ قہوہ تو اسپیشل کنڈیشن میں جس طرح بتا رہی ہے معصومہ جی آپ استعمال کریں, لیکن یہ ڈرنکس جو ہیں بچوں کو خاص طور پہ, اور بچے جب پڑھائی کر رہے ہو نا تب اگر آپ ان کو یہ دیں گے تو یہ بڑا فائدہ. اس کے علاوہ یہ جو ڈرنک ہے بنانا تخم مرنگا کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, یہ آپ کی ویٹ لاس کے لیے بھی, اگر انیشیلی آپ نے 2-3 kg لوز کرنے ہیں اور آپ کا کوئی فنکشن آ رہا ہے تو 3 دن صرف یہ ڈرنک صبح دوپہر شام, ساتھ میں 2 کپ چائے, 14 گلاس پانی لیں, آپ کا ویٹ شٹ ڈاؤن ہوگا ایسے جیسے آپ نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا. واقعی میں 3 دن اگر باڈی کو نمک روک دو, ٹھیک ہے, جو کہ رک جائے گا. آپ دودھ دو گے, کیلا لے رہے ہو, آپ کو طاقت مہیا ہو رہی ہے تو بلوٹنگ نہیں ہوگی. آپ کا جو وہ واٹر ریٹینٹو فیٹ ہے وہ آپ لوز کر لو, تو آپ کو فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بلوٹنگ سے بچ سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کوئی ٹپ دینا چاہیں گے کوئکلی؟ ٹپ یہی سب سے زیادہ بڑی ٹپ ہے آج تو. امبار لگا دیا آپ نے ٹپس کا, تو اس لیے ضرورت نہیں ہے ٹپس کی, لیکن اچھی ٹپ یہ کہ اسٹے ہیلدی, اچھا سوچیں, اچھا کھائیں, میانہ روی, اعتدال کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ, تو زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف. جی یاسر. بہت شکریہ سندس, اور بہت شکریہ معصومہ جی آپ کا بھی. خواتین و حضرات یہ سیگمنٹ بھی آپ نے دیکھا اور زبردست سی ریسیپیز آپ نے دیکھی بھی سنی بھی, اور میں آپ کو جلدی سے آج جو انتہائی سحر کے اوقات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر دوں. مختلف شہروں میں, لاہور میں جناب آج انتہائی سحر ہے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:05 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:09, جبکہ اسلام آباد میں یہ اوقات ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق 4:01 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:08, جبکہ پشاور میں آپ روزہ رکھیں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:06, فقہ حنفیہ کے مطابق 4:14, کوئٹہ میں آپ روزہ رکھیں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:34 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:40, جبکہ کراچی میں آج انتہائی سحر ہوگی فقہ جعفریہ کے مطابق 4:44 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:47. ان اوقات کا خیال رکھیے گا اور اپنے اپنے شہروں کے حساب سے جو اوقات ہیں ان پر اپنا روزہ اختیار کیجیے گا. ہماری گفتگو آج اسٹوڈیوز میں جو ہو رہی ہے وہ غیبت پر, یہ ہمارا مین موضوع آج, اور ہمارے مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہے جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے ظاہر ہے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ان کے علم سے. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال دوبارہ, ابھی سندس نے بھی سوال کیا تھا, وہ میں ذرا دوبارہ سے اس کو ریپیٹ بھی کروں. ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ بہت پھیلتی جا رہی ہے, اور اب بے شک آپ اس کو گوسپ کہہ دیں, لیکن صرف گوسپ کہہ دینے سے یہ غیبت چینج تو نہیں ہو جائے گی نا. گوسپ بھی ہے تو غیبت ہی ہو رہی ہے. یہ جو اتنا زیادہ پھیل گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یقیناً ہمارے دین نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہوگا کہ اگر کیا غلطی کریں گے تو پھر یہ بیماری ہوگی. اصل میں جو دین کا خلاصہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں پورے دین کا خلاصہ بیان کیا. ٹھیک, اور وہ خلاصہ کیا بیان کیا؟ الدین النصیحہ. سبحان اللہ. کہ دین نصیحت کا, خیر خواہی کا, ہمدردی کا, دوسرے کی غمخواری کا نام ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب جب ہم نصیحت سے دور ہوتے ہیں, دیکھیے نا, ایک مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ غیبت سے منع کرتے ہیں, آپ کسی کی برائی کرنے سے منع کرتے ہیں, اگر کسی میں وہ برائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ برائی ختم ہو جائے تو برائی تو رہے گی, اگر آپ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ہم تو برائی ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اس لیے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے اس کا ختم کرنے کا. ختم کرنے کے جو 2 طریقے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ایک تو یہ فرمایا کہ اس کو نصیحت کے ذریعے سے ختم کرو, تنہائی میں اسے بتاؤ بے شک کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تم مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو آپ اسے نصیحت کریں, آپ اسے تنہائی میں بتائیں کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی عادت نہیں ہے, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اس سے نصیحت کریں. اچھا, اگر وہ نصیحت سے بعد آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے.
اور اگر وہ نصیحت سے بھی باز نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا ایک اور طریقہ اختیار فرماتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ مجلس میں اس کا ذکر ہوتا تھا لیکن نام لیے بغیر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہتے تھے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یوں کرنے لگے ہیں، صحیح، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یوں کرنے لگے ہیں. اچھا اب جو یہ کرتا ہے وہ فوراً چوکنا ہو جاتا تھا کہ یہ میرا ذکر ہو رہا ہے، یہ میرے متعلق فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ یہ کام میں کرتا ہوں. تو وہ چوکنا بھی ہو جاتا تھا، اس کو نصیحت بھی ہو جاتی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ عیب کس کے اندر ہے، اور وہ عیب ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہیں، ہمدردی کے جذبات ہیں، وہ ہمدردی اور محبت کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے اب ہمدرد نہیں رہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کے مطلب نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والے، دشمنیاں پالنے والے. یعنی اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اب یہ باقاعدہ فخریہ کہا جانے لگا کہ جی ہم تو دشمن دار لوگ ہیں. یعنی یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اب آج یہ فخر کی بات بن گئی ہے. اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کروں، غیبت کرنے والا تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بہت ہی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، جو اس محفل میں سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ان پر بھی گناہ، وہ بھی گناہ سمیٹ رہے ہیں. کیا اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کو منع تو کیا جا سکتا تھا نا جو غیبت کر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی مبلغ ہے. ٹھیک، بلغ انی ولو آیا، ٹھیک، پہنچا دو میری طرف سے کہ تمہیں ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک حدیث کا بھی علم ہے. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سامنے والے کو منع بھی کیا جا سکتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ازواج مطہرات میں، امہات المومنین میں، آپ کا بخار نہیں جا رہا، ٹھیک، بخار کچھ دن لے گیا، تو کچھ ساری ازواج بیٹھی ہیں، تو ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے زمرے میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بخار آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، کاش آپ سے اتر جائے اور مجھے چڑھ جائے. یہ محبت کے تناظر. تو ایک نے اپنے ابروؤں سے اشارہ کیا، دیکھیں حضور کی بڑی ہجلی بنی ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے یہ لفظ، یہ جو کنڈیشن محفل والی وہ دیکھ لی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے صفیہ کی غیبت کی. اچھا، مطلب کہ یہاں آپ نے بہت سینسیٹیو موڈ کی طرف آپ گفتگو کو لے گئے ہیں کہ جس طرح ہم آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سر ہلا رہے ہیں، اگر ہم سر بھی ہلائیں گے برائی میں تو ہم بھی ملوث شامل ہو جائیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ احتیاط جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. بے شک. غیبت چونکہ علماء فرماتے ہیں غیبت بہت میٹھی ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے اگلے کی کرنے کا کہ میں نے اس کو ایسے کیا وہ جلتا رہا، میں نے دو باتیں کی وہ جلتا رہا، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی، اور جس نے میں محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب دیکھیں بات کہاں تک جا رہی ہے. بالکل صحیح کہ اگر ہم کسی بندہ مومن کا دل توڑ رہے ہیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اور رسول کریم رنجیدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگزیر گزرتی ہے. بالکل. اور خواتین حضرات اسی موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے. آپ سوچیں کہ یہ کہنے کو غیبت، گوسپ، یہ بڑے عام سا لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گہرائی چھپی ہے کہ کس کس طریقے سے یہ انسان کو کھائے جاتا ہے اندر ہی اندر سے، اس حوالے سے اور بھی مزید گفتگو کریں گے. لیکن اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے، جی بسم اللہ خان صاحب.
یہ بندگی عروج کیا بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیا مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا یہ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا نبی میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا میرے نبی کی عطا یہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے ذکر سرکار میں ہے بڑی برکتیں سرکار میں ہے بڑی برکتیں
سرکار میں ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار میں ہے بڑی برکتیں مل گئی راحت عظمت رفعت مل گئی راحت عظمت رفعت میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں گناہگار تھا گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی دھنی دندر دھنی دندر دھنی مدد دری ندا سگنی دندر دھنی دندر گم مدد دری ندا گم مدد دری ندا گم مدد دری ندا گم دری دا گم دری دا گم دری دا دری ندا تمام گاتا گم دری دا گم دری دا گم دری دا دری ندا تمام گاتا گم دری دا 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 میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا گناہگار تھا بے میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا درباروں میں دربار ہے دربار مدینہ سب سے بڑی سرکار ہے سرکار مدینہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے صدقے جاؤں نے آدھی میں لجپال کے جاؤں نے آدھی میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس قدم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل، اور اس سیگمنٹ میں ہمیشہ میں آغاز میں ہی کہہ دیتی ہوں، ہمیشہ کی طرح اور آج بھی کہوں گی کہ لاہور، اسلام آباد، پشاور، راولپنڈی میں الحمدللہ ہم نے اپنا روزہ اختیار کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، روزہ قائم کر لیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے روزہ رکھیے، جس طرح کراچی اور کوئٹہ میں ابھی وقت باقی ہے تو آپ اپنی سحری کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریے اپنے لیے بھی، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، اب سحری نشریات میں، رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، آج وہیں سے شروع کرتے ہوئے کہ غرور کی آگ حق کو دبانے میں ناکام رہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنی شدت سے حق کو دبایا گیا اتنی ہی قوت سے اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا، مگر جب بدبختی مقدر بن جائے تو آنکھیں ہونے کے باوجود انسان اندھا ہو جاتا ہے۔
خواتین و حضرات، لوگوں نے دیکھا کہ آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرتے، ان پر ایمان لاتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور آگ کا سرد ہو جانا، یہ ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ آپ کی زوجہ سیدہ سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل کے مغربی کنارے پر واقع ایک بستی میں چلے گئے۔ یہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہران کی طرف کوچ کیا، اور ہران جنوبی ترکی میں بلیغ دریا کے کنارے آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے اور انہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ہران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا تو یہاں بھی تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور یہ پیغام دیا کہ جہاں بھی سفر کرنا ہے اس کا مقصد حق کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد آپ حلب کے لیے روانہ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں حلب کو ایلیپو کہا جاتا ہے۔ حلب عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں۔ اس شہر کا نام اس وجہ سے حلب پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو دوران قیام آپ روزانہ بھیڑ بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، اور فقیروں کو، غریبوں میں یہ دودھ کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کسی بھی ضرورت مند کو دودھ کی ضرورت ہوتی تو وہ آپ کے پاس آ کر حلب پکارا کرتا تھا۔ حلب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت کی، اور اس ہجرت میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کی دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے پہلے عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں سفر کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پھر اپنے مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے خلیفہ مقرر کیے۔ مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم ہجرت کا حکم ہوا، اور اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور آپ کی گود میں آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج مکہ مکرمہ موجود ہے۔ نہ وہاں اس وقت کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، دور دور تک زندگی کا نام و نشان نہ تھا، اور آج اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں اس طرح کے پھل اور میوے ملتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات اور ثمرات کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس مقدس سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں کی بنیاد ڈالی۔ انشاءاللہ کل قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں اسی واقعے کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی جزاک اللہ سندس، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن، اور 25ویں روزے کی یہ سحری ٹرانسمیشن ہے، اور آہستہ آہستہ اب ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو بہت ضروری یہ ہے کہ جو آج ہمارا موضوع ہے اس کو ہم کنکلوڈ بھی کریں۔
تو غیبت کے اوپر ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کی. اب اگر ہم نے کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہو تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی بات جو اب تک کہی گئی ہے, اور اسی بات کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک تلخیص یا کنکلوژن اگر کرنا چاہیں تو جو سب سے اہم بات بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات اور اخلاص کے جذبات پیدا کریں, اور اس کے لیے ضرورت ہے ایک خود احتسابی کی. تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کریں, یعنی یوں سمجھیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیب تو نظر نہیں آتے, دوسروں کے نظر آتے ہیں. اپنے بڑا سا بڑا عیب, بڑے سے بڑا عیب بھی ہمیں نظر نہیں آتا, اور دوسرے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. تو یہ جو ہمارا اسٹیٹوسکوپ ہے, ذرا ہم اس کو تبدیل کریں, اس کی ڈائریکشن چینج کریں, اور اپنے عیوب پر بھی تو نظر ڈالیں نا کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, ہم ان برائیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, ان برائیوں کے حوالے سے, اور دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کی محبت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. یہ جو خود احتسابی کا نظام ہے, اگر یہ خود احتسابی کا نظام ہمارے اندر آ جائے, اور اس کے لیے وہ جو صوفیہ ایک مراقبہ یا یوں کہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک پورے دن کا جائزہ تجویز کرتے ہیں, میں وہی تجویز کروں گا آج اس چینل کے اور اس ٹاپک کے حوالے سے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم تھوڑا سا پورے دن کی کارکردگی کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کیں, کتنے نیک کام کیے, کتنے برے کام کیے. جتنے برے کام کیے ہوں اللہ سے ان برے کاموں پر معافی مانگیں, جتنے نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ احساس پیدا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ احساس دونوں چیزوں کا کہ نیکی جو کی گئی ہے اس کا بھی. دیکھیں نا, ہم آج کل روزے رکھ رہے ہیں, کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھتا ہے, مگر روزے کا اجر بے انتہا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر ہے نا. تو اب یہ اتنا نیک کام ہے اور اتنا بڑا کام ہے, اور سوچیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواتین کی بات کی گئی آ کے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ شدید تکلیف کے اندر ہیں, تو کیا ان کا روزہ کھول دیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک برتن میں قے کر کے دیں. انہوں نے قے کر کے دی تو اس میں گوشت کے جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے روزے کے اندر کسی کی غیبت کی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. آج ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ جی آج بہت پیاس لگ رہی ہے, آج بہت بھوک لگ رہی ہے, آج روزہ بہت لگ رہا ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آج روزہ ہمارے اوپر سخت ہو رہا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. قادری صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کروں, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمدردی اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ اور خود احتسابی, یہ دو انہوں نے مشورے دیے کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو اس بیماری سے شاید چھٹکارا پا سکے. کوئی آپ بھی نسخہ دیجئے. جی بالکل ایسے جو نسخہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا نسخہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگلے کی ہم خوبیاں دیکھیں. ہاں, اگلے کی خوبیاں دیکھیں. فار ایگزامپل جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگلے کے عیوب کی طرف نہ دیکھیں. یوں تو ہر روح کے مقابل آئینہ رکھا, یوں تو ہر روح کے مقابل آئینہ رکھا, ایک خود ہے کہ آئینہ دیکھتے ہی نہیں. یعنی دوسروں کو ہم دکھاتے ہیں بھی تمہاری اوقات یہ ہے, تمہاری یہ ہے, تمہاری یہ ہے. اپنی اصلاح جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں کامل مومن کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ بھئی یا رسول اللہ اب بتائیے. تو فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ اب تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو چھید رہے. بالکل ٹھیک. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنے والے. بالکل ٹھیک. اور جو آخری بات, اچھا جی ایک بریک کی طرف اگر ہم یہیں سے گفتگو کو بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کی طرف بڑھنا اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर स्टूडियो से हम आपके साथ एक दफ़ा फिर बराह रास्त मुखातिब हैं और हमारी आज की नशिस्त, आज की इस ट्रांसमिशन का अब ये आखिरी हिस्सा शुरू हो गया है और गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब से। सर, जहां हमने आपको रोका था वहीं से ज़रा दोबारा शुरू की। हदीस मुबारक पे यहाँ पहुँचे थे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मेराज पे जब गया तो कुछ लोगों को देखा कि वो ज़ुबान के बल लटके हैं। मेरे पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे पूछने पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो दूसरों की गीबत करते थे अपनी ज़ुबानों से और बहतान लगाया करते थे, उनको ज़ुबानों के बल लटकाया गया है। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत नकल करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, साहबा मुफलिस कौन? लंबी हदीस है, शार्ट करता हूँ जी। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो? फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का गरीब नादार मुफलिस वो है कि जिसने बहुत ज़्यादा हज, ज़कात, रोज़े, नमाजें, तमाम आमाल सालिहा किए होंगे। क़यामत के दिन मिसाल मफ़हूम है हदीस का कि पहाड़ों के पहाड़ नेकियां लेके आएगा, जन्नत में जा रहा होगा, जिसकी गीबत की होगी वो आ जाएगा, अल्लाह अकबर, जिसका हक खाया होगा वो आ जाएगा, और सारी अपने अपने हिसाब से अल्लाह ताला दोनों को सामने खड़ा करेगा, भी आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो। वहाँ क़यामत का मैदान होगा और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे नंगे बदन होंगे, नंगे पाँव होंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई देख नहीं सकेगा? फरमाया, अल्लाह ताला की दहशत, कहर और गज़ब इतना होगा किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं होगी। अल मुक्सर ये कि फ़ैसला कहाँ होगा कि बंदे को अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। यानी देखें कि इतनी अच्छी नेकियां की, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पहाड़ों के पहाड़ 500 मफ़हूम है, 500-700 पहाड़ों के नेकियां पहाड़ों की मानिंद हैं। ठीक, जिनकी दिल आज़ारी की थी वो ले गए, जिनका हक खाया था वो ले गए। बंदे की नमाजें भी काम ना आई, अल्लाह, रोज़े भी काम ना आए, सारा कुछ बंदे का चला गया। तो ये ज़ुबान का किया दरा, अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनका हक मारा, उसका माहसल क्या रहा कि बंदे के पास ना नेकियां रहीं, ना जन्नत में जाने के लिए। तो फिर हत्ता कि यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम, रवायत में आता है, रोने लगे कि फिर जब नेकियां दे के भी अगले से जान नहीं छूटेगी तो अगले के गुनाह जो हैं वो दे दिए जाएंगे, भी ये उठा लो। और हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, यानी कि बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। आज हम किसी का भी दिल दुखाते थोड़ा सा भी नहीं देखते। आका अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाया, इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक गीबत चुगलियाँ खाता था और दूसरा पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। अब ये देखें कि कब्र में आग भड़क रही है, किसके? जो अपनी ज़ुबान को नाजायज़ इस्तेमाल करता है, गीबत कर रहा है, चुगली खा रहा है। अल्लाह। इसलिए आपकी इस पीटीवी होम की इस ट्रांसमिशन से पूरी उम्मत मुसलमान तक एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वह है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। बेशक बेशक। सर मुख्तसरन कोई पैगाम दे? मैं यही अल्लामा साहब की बात ही को मुकम्मल करूं कि दीन के हवाले से जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा उसको रीथिंक करें। ठीक, हम आम तौर पर ये समझते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया तो दीन मुकम्मल हो गया। दीन यहाँ ख़त्म नहीं होता, दीन यहाँ से शुरू होता है। वाह, इस दीन का एक मुआशरती निज़ाम है, हुकूक़ व फ़राइज़ का एक निज़ाम है, दूसरे की हमदर्दी, खैर ख़ाही और मोहब्बत का एक निज़ाम है। वो भी दीन का हिस्सा है, वो भी इस दीन में शामिल है। तो दूसरे का ख्याल करना, दूसरे से मोहब्बत रखना, दूसरे के हुकूक़ अदा करना, किसी की हक़ तलफ़ी ना करना, दूसरे की तकलीफ़ का और अज़ियत का ख्याल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है। सहाबा कहते हैं हम डर गए कि पता नहीं अब किस बात पे कहेंगे आप। फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। बेशक।
اب آپ سوچئے کہ ایمان کو کس چیز کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے. شکریہ آپ کا، آپ نے یاد فرمایا. نہیں سر، آپ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. علامہ محمد اقبال قادری صاحب بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اس جانب بھی اپنے معزز مہمانوں کا. اور یہ پھر ابھی پہلے نام لینے سے پہلے، اور ان کی والدہ بھی دیکھ رہی ہیں، والدہ محترمہ آپ کو بہت بہت السلام علیکم. اور بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ نشریات کو پسند کرنے کے لیے. محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب کا بہت بہت شکریہ. مسعود اکرم خان صاحب، فرید اکرم خان صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. اور ان کی والدہ بہنیں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے. جی خواتین و حضرات، آج کی جو گفتگو ہم نے سنی اس میں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور جس طرح ہم ریڈ لائٹ پر گاڑی روک دیتے ہیں نا، تو اسی طرح میرا خیال ہے اپنے ذہنوں میں ایک ریڈ لائٹ کریٹ کر لیں کہ جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھ کے غیبت سننے بھی لگیں نا، کرنے کی بات تو ایک طرف، اگر سننے بھی لگیں تو وہ ریڈ لائٹ آن ہو جانی چاہیے اور ہمیں اس گفتگو کو کسی بھی طریقے سے وہاں پر ختم کرنا چاہیے. یا اگر ہم ختم نہ کر پائیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس محفل سے نکال دیجیے تاکہ اس محفل کا گناہ آپ کو بھی نہ پڑے. اور بہت پیاری بات کی ہمارے دونوں مہمانوں نے کہ محبت اور ہمدردی جو ہے وہ ضروری ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہی محبت ہمدردی ہماری فلاح کا باعث بنے گی. یہ بغض کینہ ہمیں دلوں سے نکالنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. تو اگر ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف یہی اللہ کا حکم بھی اگر مان لیں کہ لوگوں کے عیب کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو دیکھو، تو اللہ شاید ہمارے بھی عیب کو نظر انداز کر دے، کیونکہ ہم بہت بے عیب، بہت عیب والے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری مغفرت کرے. خواتین و حضرات، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کے سننے کا بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ملاقات رہے گی. بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے. خدا حافظ. اور اب بڑھیں گے کلام کی طرف. بسم اللہ. کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریبا دیبا پڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جا، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریبا دیبا پڑ لئی. جنہیں آ کے غریبا دیبا پڑ لئی. ساڈی بخشش وسیلہ محمد دانا، ساڈی بخشش وسیلہ سونا محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دی باہ پڑ لئی. ساڈی بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دی باہ پڑ لئی. لایا بدوا روسی دے کمال ہویا، لایا بدوا روسی دے کمال ہویا. کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، جنہیں آ کے غریباں دی باہ پڑ لئی. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، جنہیں آ کے غریباں دی باہ پڑ لئی. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، جنہیں آ کے غریباں دی باہ. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، پڑ لئی، پڑ لئی.
سونے محمد دا پڑیا بوٹا جنے آ کے غریبا دی باں پھڑ لئی شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی 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 مولا علی علی مولا علی جب تان دن سے نکلے لب پر میرا یہی ہو کیا علی علی مولا علی علی مولا علی چپلے چپلے رے بلوا ہو چپلے رے بلوا چپلے چپلے رے بلوا رے منوا رے منوا چپلے چپلے رے بلوا چپلے رے بلوا رے منوا 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 چپلے چپلے رے بلوا رے منوا چپلے رے بلوا رے منوا منوا علی 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 بس چپلے چپلے رے بلوا ہو یہی نام سچا ہے پیارے یہی نام سچا ہے پیارے یہی نام تیرے سب دکھ ٹالے یہی نام تیرے سب دکھ ٹالے اسی نام کی برکت لے دیا راز حقیقت کھول تو بھی کون علی علی مولا علی 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 شاہ مردان علی شاہ مردان علی لا فتح الا علی لا فتح الا علی شیر یزدان علی علی حق علی 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 مولا علی حق علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا اے مولا علی مولا اے مولا علی مولا علی مولا اے مولا علی مولا میرے 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 علی مولا 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 علی 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 مولا علی علی